کہ ملک بھر میں ایک ہی دن انتخابات ہونے چاہیے۔ ایک جماعت کے دباؤ پر سیاسی اور آئینی بحران پیدا کرنے کی سازش قبول نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اتحادی جماعتوں کا اجلاس۔ پی ڈی ایم جماعتوں نے چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ ملک بھر میں ایک ہی دن انتخابات ہونے چاہیے۔ ایک جماعت کے دباؤ پر سیاسی اور آئینی بحران پیدا کرنے کی سازش قبول ہرگز نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اتحادی جماعتوں کا اجلاس۔ پی ڈی ایم جماعتوں نے چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ملک بھر میں ایک ہی دن انتخابات ہونے چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں یہ بھی کہا گیا کہ پی ڈی ایم جماعتوں نے چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ اجلاس کا احوال آپ کو بتا رہے ہیں۔ اجلاس میں آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، اور یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف جماعتوں کے اہم رہنما شامل ہیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ اس اہم اجلاس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک جماعت کے دباؤ پر سیاسی اور آئینی بحران پیدا کرنے کی سازش قبول نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہوا ہے۔ پی ڈی ایم جماعتوں نے چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ بھی اس اجلاس میں شریک ہیں، جبکہ وزیر اعظم اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں شبیر حیدر سے۔ جی شبیر، بتائیے گا اس اجلاس میں اور کون کون سے اہم فیصلے کیے گئے ہیں؟ شبیر، اگر مجھے سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا اجلاس میں اور کون کون سے اہم فیصلے کیے گئے ہیں؟ جی، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا، جس میں تمام جو اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے شرکت کی۔ اس میں وزیر اعظم کی زیر صدارت اس اجلاس میں جو ہے وہ سابق صدر آصف علی زرداری، پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو زرداری، مریم نواز شریف سمیت دیگر جماعتوں کے قائدین اور رہنماؤں نے شرکت کی۔ اس میں اجلاس ویڈیو لنک کے ذریعے منعقد ہوا اور جس میں ملک کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی غور کیا گیا اور مستقبل کی حکمت عملی پر مشاورت کی گئی۔ اور اس اجلاس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ ملک بھر میں جو ہے ایک ہی دن انتخاب ہونے چاہیے اور اس میں یہ غیر جانبدارانہ، شفاف اور آزادانہ انتخابات کے انعقاد کا بنیادی دستوری تقاضا ہے، اور جس سے انحراف ملک کو تباہ کن سیاسی بحران میں مبتلا کر دے گا۔ اور اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ صورتحال ملک کے معاشی مفادات پر خودکش عملے کے مترادف ہوگی۔ کہ اجلاس نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ لشکر اور جتوں سے ریاستی اداروں پر حملہ آور ایک جماعت کے دباؤ پر پورے ملک میں مستقل سیاسی و عینی بحران پیدا کرنے کی سازش کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی۔ اور اس میں یہ کہا گیا کہ بدقسمتی سے ایک انتظامی معاملے کو سیاسی و عینی بحران بنا دیا گیا ہے۔ معاشی سیکیورٹی، آئینی، قانونی اور سیاسی امور کو نظر انداز کرنا ریاستی مفادات سے لا تعلقی کے مترادف ہے۔ اور اس میں یہ کہا گیا کہ خاص مقصد اور جماعت کو ریلیف دینے کی عجلت سیاسی ایجنڈا دکھائی دیتا ہے۔ یہ آئین و قانون اور الیکشن کمیشن کے اختیار کے بھی منافی ہے۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 218(3) سمیت دیگر دستوری شقوں کے تحت جو ہے انتخاب کرانا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ سپریم کورٹ کو آئین کے تحت ایک آزاد اور خود مختار الیکشن کمیشن کے اختیار میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور یہی فیصلہ سپریم کورٹ کے 4 معزز جج صاحبان از خود جو ہے 1/2023 میں دے چکے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اجلاس میں چیف جسٹس کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر پر مشتمل 3 رکنی بینچ پر عدم اعتماد کرتا ہے اور تقاضا کرتا ہے کہ از خود نوٹس نمبر 1/2023 کے 4 رکنی اکثریتی فیصلے کو مانتے ہوئے موجودہ عدالتی کارروائی ختم کی جائے۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ افسوسناک امر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اقلیت کے فیصلوں کو اکثریت کے فیصلے پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ یہ طرز عمل ملک میں ایک سنگین آئینی اور سیاسی بحران ہی نہیں بلکہ آئین اور مروجہ قانونی طریقہ کار سے انحراف کی واضح مثال ہے۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جو ریاست کے اختیارات کی تقسیم کے بنیادی تصور کی بھی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اور اجلاس میں یہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ نے 184 کی شق نمبر 3 کے تحت تمام مقدمات کی سماعت روکنے
کا حکم دیا ہے۔ متضاد عدالتی فیصلوں سے ناقابل عمل اور پیچیدہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے، جس پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بینچ کے فیصلے کا احترام کرنا بھی سب پر لازم ہے۔ اور اجلاس میں یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ پاکستان بار کونسل اور دیگر بار ایسوسی ایشن کی طرف سے آرٹیکل 209 کے تحت دائر کردہ ریفرنس پر بھی کارروائی کی جائے۔ اور اجلاس میں یہ بھی کہا گیا کہ جسٹس اعجاز الحسن تو پہلے ہی اس مقدمے میں رضاکارانہ طور پر بینچ سے الگ ہو چکے تھے، لہٰذا وہ موجودہ بینچ کا حصہ نہیں ہو سکتے۔ اور اسی میں یہ بھی کہا گیا کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل کے آرڈرز واضح ہیں اور یہ سب کچھ ریکارڈ پر بھی موجود ہے۔ اور اس میں یہ کہا گیا کہ اجلاس نے چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ سپریم کورٹ کے بینچز میں اٹھنے والی اختلافی آوازوں کو ادارے کے سربراہ کے طور پر سنیں اور فل کورٹ اجلاس کا انعقاد کریں۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اجلاس میں آپ کا بہت شکریہ شبیر۔